ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الی یوم الدین۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سرور کائنات محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سن و سما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعر غوث اعظم می زنم دم شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے لیے جھک جائیں؟ سوال یا جملہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اس کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تو پھر دیکھیں آپ کہ اس کے لیے جھک جائیں، یہ حکم دیا، سوال کیا کیا وہ وقت نہیں آیا؟ حالانکہ جو نازل ہوا ہے اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، یعنی پہلے جتنے امتی گزرے اور انہیں کچھ نہ کچھ صحیفے اور کتابیں دی گئی تو ان جیسے نہ بن جائیں جیسے وہ لوگ بن چکے تھے۔ تو پھر کریں کیا؟ تو یہ کہا کہ پھر ان پر ان جیسے نہ بنے جیسے ان سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ لوگ جیسے زندگی گزارتے تھے ویسی زندگی نہ گزاریں جنہیں پہلے کتاب دی گئی ہے، بلکہ کریں کیا؟ تو پھر دیکھیں رب کائنات نے کیا کہا، فقست قلوبہم پھر ان پر مدت دراز کی گئی، فطال علیہم الامد تو پھر ان پر وقت مدت لمبی کی گئی، وقت دراز کیا گیا، فقست قلوبہم
تو ان کے دل سخت ہو گئے. ان کے دل کیا ہوئے؟ سخت. اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر رب کے ذکر سے وہ غافل ہو جایا کرتا ہے. رب فرماتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں. پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیا آپ نے، اب دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں آپ تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے. رب کائنات پھر کہتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. ہمارا ایمان کیا ہے کہ موت کے بعد پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہے نا؟ یہی تو ہمارا ایمان ہے. یہ زندگی جو ہے وہ دار عمل ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، اور اس آزمائش والی زندگی کے اندر انسان ہر طرح سے آزمایا بھی جاتا ہے، اور جو جتنا رب کا محبوب ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائشیں بھی ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں آپ، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے سلف اور بزرگان دین سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے جو مشقتیں، جو تکالیف اٹھائیں، حالانکہ وہ رات دن اللہ کے ذکر کے اندر اپنے اوقات کو گزارتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو آزماتا، ان کی آزمائش کی جاتی کہ یہ میری محبت کے اندر کتنا سچا اور پکا ہے. وہ صرف انعام پر شکر کرتا ہے یا پھر مصیبتوں پر بھی شکر کرتا ہے. انعام پر بندہ شکر کرے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، بلکہ اگر میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، اگر کوئی یہ کہیں کہ رب کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پر، تو پھر انسان پوچھے گا کہ کس اعتبار سے؟ تو بندہ کہے گا مجھے رب نے بڑی دولت سے نوازا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، رب نے میرے کاروبار میں بہت ترقی عطا کی اور میں پیسوں کا انبار لگا بیٹھا ہوں. تو ذرا اس بندے سے پوچھیں کہ کیا یہی رب کا فضل ہے؟ فضل کس کو کہا جائے؟ دولت مل جائے تو فضل، اور اگر دولت نہ ہو تو دنیا کی آشائش و عشرت کے ساز و سامان نہ ہو تو فضل الہی نہیں. بندہ جب اللہ کی ان دنیاوی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رب کا بڑا شکر ہے مجھے دولت سے نوازا، میرے کاروبار بڑے اچھے چلتے ہیں، مجھے اللہ نے اچھی نعمتوں سے نوازا. ذرا میں اس بندے کے دل سے تو ذرا پوچھوں کہ بتا تو صحیح، فضل یہ ہے یا فضل وہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تو اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہو؟ ذرا اس بندے سے پوچھا جائے کہ بتا تو صحیح کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا؟ فضل دنیا کی صرف دولت مل جائے وہ نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. میرا رب فرمائے تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تو آزمائش ہے، اور بندہ اس کو سمجھ لے فضل الہی، تو یہ بندے کی نافہمی ہے. اعلموا ان اللہ، جان لو اے لوگو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. زمین کو اللہ اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین کے مرنے کے بعد اسے پھر زندہ کرتا ہے. اور کیسے زندہ کرتا ہے؟ آپ دیکھیں گرمی کے موسم کے اندر زمین سوکھ جاتی ہے. میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. سوکھی رہتی ہے اور جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھر اسے نئی زندگی ملتی ہے، پھر وہ سبزہ اگاتی ہیں، ہریالی میں تبدیل ہوتی ہیں. لیکن یہ سب ہے کس کے لیے؟ رب فرماتے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. رب فرماتے ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی. قد بینا، ہم نے بیان کر دی. کیا کیا؟ لکم الآیات،
تمہارے لیے نشانیاں بیان کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، سمجھنے کے لیے۔ لیکن بندہ سمجھتا ہے؟ اتنی آفات، اتنے حملے، اتنی بلیات اور اتنے زد و کوب کے بعد بھی بندہ تصور کرتا ہے کہ ہمیں تو کوئی آنچ نہیں ہے، ہم تو بڑے قلعے میں رہتے ہیں، ہم تو بڑے محل کے اندر بند ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا رب تو یہ بھی تو کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی طغوا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ جانتے ہیں یہ قوم عاد و ثمود کون؟ بڑے بڑے قد والے لوگ، جن کے سامنے ہماری قد، ہماری ہائٹ ایک بچے کے مانند، جسے بڑی جسامت بھی، بڑی ہائٹنیس بھی، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ رب کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا تو پہلے کی امتوں کی داستان تو اٹھائے، انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر رب نے انہیں گرفت میں بھی لے لیا، رب نے ان کی ایسی گرفتاری کی کہ اللہ اکبر، بستیوں کی بستیاں ویران کر کے رکھ دی۔ لیکن آج بھی بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی عظیم ہے، بہت اچھی ہے، اور آج ہے کیا؟ 14 جنوری ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اسلام ہمیں جس بات کی دعوت دے اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، اور پھر ہم کامیابی تلاشتے ہیں۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کامیابی، کہ کامیابی مل جائے ہمیں۔ تو جس بات سے رکنے کا حکم دیا اس بات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں، اور جس بات سے ہمیں حکم دیا کہ اس پر عمل کرو اس بات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ترک کرتے ہیں۔ یہی تو ہمارا دستور بن گیا۔ کیوں؟ 14 جنوری سال میں ایک دفعہ آئے گی، اور ہم اگر اس میں اپنے دل کو نہ بہلائیں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ غیر تو وہ اپنا قانون اپنائے، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ وہ اپنے تہوار کی خوشی منائیں، وہ ہمیں کیا سلوک؟ لیکن میں جہاں تک بات کروں اپنی قوم کے جوانوں کی، اپنے قوم کے ان لوگوں کی کہ جن کی زندگیاں 50 سال گزر گئی لیکن اب بھی شوق وہ ہیں کہ غیر کا تہوار پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے لہرا لیں۔ یہی تو قوم مسلم کا طریقہ بنا۔ اور پھر ہم کہتے کیا ہے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ اگر پوچھا جائے تو پھر کیا کہیں؟ بس تھوڑی دیر کے لیے میں نے یوں کیا تھا، تو مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس وقت میں غور کرتا ہوں، یہ بدگمانی پر اس کو نہ محمول کریں، لیکن شاید کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں مال جیسا ہوگا وہیں خرچ ہوگا۔ مال جیسا ہوگا وہیں پر خرچ ہوگا۔ اچھا مال راہ خدا کے اندر، غلیظ مال غلیظ راستے کے اوپر۔ جہاں تک میری عقل و فہم سمجھ، کیوں؟ ہو سکتا ہے اس پر کوئی یہ کہیں کہ یہ آپ نے کیسے گمان کیا، کیسے آپ نے اس کو اپنے دماغ سے سوچ لیا؟ تو بس میں نے دماغ سے نہیں سوچا، بلکہ میں اس پر غور کرتا ہوں کہ فرامین مصطفیٰ اور فرامین الہیہ تو یہ کہتے ہوں کہ جو رزق حلال ہوگا وہ اللہ اسے پسند کرے گا، اور جو رزق خبیث ہوگا اللہ اسے اپنی راہ میں قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم
نے اسی سے پہچان لیا کہ شاید کہ یہ کہیں سے اور آپ نے کمایا ہوگا. تو اپنے رزق پر غور کریں کہ جو ہم نے کمایا، جسے ہم نے یہ سمجھا کہ دولت مل جائے زندگی ہماری کامیاب، فضل الہی ہم سمجھ لیں، تو یاد رکھو فضل الہی دولت ملنا نہیں ہے، بلکہ فضل الہی وہ ہے کہ دولت کے ساتھ سجدوں کی بھی توفیق ملتی رہے، ذکر الہی میں زندگی گزرے. فضل الہی تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد بھی بندہ اللہ کی یاد میں اتنا مشغول ہو کہ ہر قدم پر اس کے دل پر خوف چھا جائے کہ مولا کہیں مجھ سے تیری نافرمانی نہ ہو جائے. اور ان نافرمانیوں سے بندہ بچ کر جب زندگی گزارتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل اس پر نازل ہو چکا ہے. لیکن ہم یہ تصور نہیں کرتے. میں دیکھتا ہوں بارہا میں دیکھتا ہوں، لیکن کچھ تبدیلی بھی نظر آتی ہے. لیکن ابھی جو چاہیے وہ چینجنگز نہیں ہے. وجہ کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ دعا کریں تو ٹھیک ہے، ہم دعا کریں تو آپ کوشش کب کریں گے؟ کوشش تو آپ کو کرنی، لیکن کبھی آپ نے کوشش کی نہیں. کیوں؟ دنیا بڑی حسین ہے، بہت حسین، اور اس کو ہم نے کیا سمجھا؟ فضل. کہ دولت مل گئی نا تو اللہ کا فضل نازل ہو گیا. سنیں، اسی دنیا کے تعلق سے میرا رب کیا کہتا ہے، کس لیے دنیا ہے، اور دنیا کی جو نوعیت ہے اس کی خوبصورتی کے تعلق سے میرا رب کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. تم جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے. یہ کیا ہے؟ کھیل کود. وزینۃ وتفاخر بینکم. دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کیا ہے؟ کھیل اور کود ہے، کودنا اور کھیلنا ہے، اور آپس میں فخر و غرور کرنا. لیکن مالو اور اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ زندگی. لیکن میرا رب کہتا ہے دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ ہرا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے اور رون دیا جاتا ہے، پیروں سے پامال کر دیا جاتا ہے اور اسے فنا کر دیا جاتا ہے، تو پھر بندہ اس کو اٹھاتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ سبزے کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ پیروں سے رون دیا گیا ہے، وہ بیکار کر دیا گیا. اب یہ 5 چیزیں رب کائنات نے جو آیت کریمہ کے اندر ہمیں سمجھایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کھیل کود. تو کھیل اور کود یہ بچوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ بچہ ہی تو کھیلتا کودتا ہے، اور یہ بچوں والا کام پکے لوگ نہیں کرتے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا، تھوڑا سا ابھی عقل و شعور کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کھیلتا کودتا ہے. لیکن یہی کام آج کون کرتا ہے؟ بڑے لوگ. کیوں؟ بس تھوڑی ہی محنت تو یوں کیا تھا. تو جانتے ہو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ تھوڑا سا گناہ یہ گناہ کہلائے گا یا نہیں؟ کہلائے گا. کیوں؟ تھوڑا ہی سو تو کیا ہے، تو پھر گناہ کیوں کہا؟ شراب پوری بوتل پیے یا ایک قطرہ پیے، حرام ہے یا نہیں؟ حرام. کیوں؟ ایک قطرہ شراب کا ایک قطرہ ٹنکی میں ڈالیں تو پورا پانی
ناپاک یا پاک؟ کیوں؟ ایک ہی تو قطرہ ڈالا، پھر کیوں حکم کے ناپاک؟ یہی سمجھ لو کہ چھوٹا سا گناہ انسان کو جہنم کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ چھوٹا سا گناہ جس کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھا۔ بزرگان دین کا طریقہ کیا تھا معلوم ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ امیر المؤمنین جن کی حکومت خود اتنے امیر اور بڑے بادشاہ، امیر المؤمنین کا لقب پانے والے، لیکن ان کے زہد و تقوی کا عالم کیا تھا؟ اس پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں گوشت کھانے سے روکا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات ذکر الہی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ وہ رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور رب سے معافی تلافی کرتے، مولا نظام کے اندر اگر مجھ سے کسی کا حق تلف ہوا ہو تو میرے مولا رات کی تاریکی کے اندر تجھے میں گواہ بنا کر تیری بارگاہ کے اندر میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ مولا یہ امیر المؤمنین جنہیں مجدد بھی کہا گیا، لیکن وہ امیر المؤمنین کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر، آپ کے خادم بھی تھے، سونا چاندی آپ کے محل میں پڑا رہتا، لیکن قربان تو جائے سوکھی روٹی اور زیتون کے تیل کے ساتھ وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ خادم نے ایک دن گھر میں جا کر پوچھ لیا کہ روزہ اور دوسرا کھانا کیا تھا ان کا؟ مسور کی دال۔ اکثر و بیشتر ان کا کھانا یہی ہوتا۔ اتنا امیر انسان، امیر المؤمنین کا لقب پانے والا اور زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ ہر لمحہ خوف الہی میں زندگی کو گزارنے والا، کبھی اس کی تہجد تک قضا نہ ہوئی ہو۔ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر زیتون کا تیل اور روٹی کھا کر اپنے اوقات کو گزارتے اور مسور کی دال پر اکتفا کر لیتے۔ خادم نے ایک دن گھر میں پوچھ لیا کہ امیر المؤمنین کا کھانا روزانہ یہ مسور کی دال؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے یہی جواب دیا تھا کہ امیر المؤمنین نے اسی کو پسند کیا اس سبب سے تاکہ اللہ کی عبادت میں یہ نفس کہیں ادھر ادھر مجھے نہ لے جائے۔ گوشت اور روٹی کے اندر اگر میں اپنی زندگی کو فنا کر دوں گا تو اطاعت الہی سے مجھے میرا نفس بہکا دے گا، میں اسی سبب سے اس کو ترجیح دیا کرتا ہوں۔ لیکن آج رب ہمیں ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے، ہر وقت دسترخوان پر ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر سجدے کی توفیق ہے۔ اور جوانوں کا حال کیا ہے؟ تھوڑا سا کرکٹ کھیل لیا جائے پھر تو میں پڑھ ہی لیتا ہوں، پھر تو میں پڑھ ہی لیتا ہوں، بعد میں تو آ کے پڑھ لیتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز آپ غور کریں کہ پہلے آپ با جماعت نماز پڑھ رہے تھے، اب بغیر جماعت کے آپ نماز شروع کیے۔ کچھ دن کے بعد ایسا نہ ہو کہ بغیر جماعت کے بھی نماز چلی جائے۔ شیطان یکدم آپ کو نہیں بہکاتا، پہلے جماعت ترک کروایا، جماعت کے بعد آپ کو پڑھنے کا دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ جماعت کے علاوہ پڑھ رہے تھے وہ بھی آپ ترک کر بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، دنیا تو یہ کھیل کود ہے جس کو ہم نے بہت بہتر سمجھ لیا، لیکن اللہ اکبر، انہیں ان جوانوں کو سوچنا چاہیے۔ اور میں دیکھتا بھی ہوں، لیکن کہوں تو کیا کہوں، کبھی فکر بھی کرتا ہوں کہ کہہ دوں، لیکن ایک طرف یہ بھی خیال آتا ہے کہ کہیں اس کا دل یہ نہ کر بیٹھے کہ تھوڑی دیر تو کھیلنے کے لیے گیا تھا، کہیں یہ بغیر جماعت کے آ کے نماز پڑھتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کے مسجد سے دور چلا جائے،
کہ میں ابھی جاؤں گا اور پھر نماز کے لیے دیکھیں گے کہ بغیر جماعت کے پڑھ لیا. خدا را غور کریں، ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بغیر جماعت کے پڑھنے سے کتنی فضیلت رکھتا ہے؟ 70 درجہ. 70 درجہ یہ فضیلت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر تو کھیلنے گیا تھا میں، اور آج کا پورا دن، میں آج کی بات نہیں کرتا بلکہ یہ اڑانے والا تہوار سب سے پہلے ان کے وہاں آنے سے پہلے وہ ہمارے لوگ شروع کر دیتے. کیوں؟ تھوڑے دن خوشی منانی ہے. 14 جنوری اب 1 سال کے بعد آئے گی، پھر یہ موقع آئے گا، پتہ نہیں زندگی رہی یا نہ رہی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی محبت. میں آپ کو بارہا اس ٹاپک کے تعلق سے کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ گستاخ رسول کی ایجاد کرتا تہوار کی بنیاد ہے کہ جس نے ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کے تعلق سے جو الفاظ نکالے تھے اور پھر جو اسے سزا دی گئی تھی، اسی کے بعد تو یہ منایا گیا، یہ اڑایا گیا. اور آج اس کے مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والا اس کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت رسول نہیں ہے. صحیح معنوں میں یہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کیا ہونی چاہیے؟ دنیا کے تعلق سے یہی زندگی ہماری، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام جس زمین سے گزرے تھے نا، وہ پوری بستی تباہ و برباد کر دی گئی تھی. یہ غور کریں آپ. اور جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ عذاب تو کہاں آنے والا ہے، عذاب کہاں آنے والا ہے، انتظار نہ کریں. جب آتا ہے نا تو وہ کہہ کے نہیں آتا ہے کہ اب میں آنے والا ہوں. صرف اس کے کچھ نکات، اس کے کچھ پوائنٹس ظاہر ہوتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، اور وہ ہو چکا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں ہم. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے نہیں ہیں. اس کے باوجود ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم کیا سمجھتے معلوم ہے؟ کہ دنیا تو ہمیں حاصل ہونی ہی ہے، دنیا تو ہمارے پاس بہت عالی شان. لیکن قربان جائے حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، آپ کا قول یہ ہے کہ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساری زندگی دنیا کسب حلال کی صورت میں مل جائیں، یعنی حلال کما کر مجھے مل جائے پوری دنیا، لیکن آخرت مجھ سے بھلا دی جائے، آخرت کی فکر مجھ سے بھلا دی جائے، تو کیا فرماتے معلوم ہے؟ حالانکہ رزق حلال محنت سے کمایا جائے اور سب کچھ مل جائے، لیکن اس کمانے کے اندر آخرت کی فکر میرے دل و دماغ سے اگر نکال دی جائے، تو حضرت فضیل فرماتے کہ اس سے میں اس طرح اپنے دامن کو بچانے میں لگ جاؤں گا جیسے تم مردار سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جایا کرتے ہو. جب کوئی جانور یا کوئی مردار چیز روڈ کے سائیڈ پر پڑی رہتی ہے، تو اس وقت ہم اپنی نوز کو، ناک کو بند کر کے، دامن کو سمیٹ کر، تھوڑا سا راستہ چھوڑ کر اس مردار سے جیسے دور بھاگتے ہیں. حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اگر کسب حلال کے بعد مجھے پوری دنیا دامن میں آ جائے، لیکن اس دامن میں آنے کے بعد اگر آخرت کی فکر میرے دل و دماغ سے نکل جائے، آخرت کا تصور مٹا دیا جائے، تو میں اس سے اپنے دامن کو ایسے بچا کر نکل جاؤں جیسے تم مردار سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جاتے ہو. لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ کسب حلال تو دور کی بات، ہم یہ تصور کرتے ہیں دولت کہاں سے آنی چاہیے،
دولت کہاں سے ملنی چاہیے؟ دیکھیں آپ، حالات ہمارے اتنے پرخطر، لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کو یہ سوجھ نہیں آتی کہ ہمیں جس گھر کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس گھر کی ہمیں کوئی تیاری اور فکر نہیں کی. بارہا یہ کہہ چکا کہ ہم کئی جنازوں کو کاندھوں پر لاد کر قبر کے آگوش میں چھوڑ کر چلے آئے، لیکن صرف تصور ہمارا کب تک رہتا ہے معلوم ہے؟ جب اس کی موت ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مر گیا. بس یہ الفاظ نکلے اور پھر دنیا کی باتیں شروع. جنازہ کندھے پر ہے، پیچھے دنیا کی لہو و لعب کی گفتگو چل رہی ہے کہ کاروبار تیرا کیسا چل رہا ہے، تیری زندگی کے حالات کیا ہے، فلاں تو ایسا کہہ رہا تھا، فلاں تو ایسا کہہ رہا تھا. لیکن قربان تو جائیں ذرا کہ جب بندہ مر کر جاتا ہے نا تو فرشتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ما قدمت یدا، اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا. اگر نیک اعمال ہوں گے تو فرشتے اسے اپنی جرمٹ میں لے کر رب کائنات کی دربار کے اندر اس کی روح کو خوشی خوشی لے کر چلیں گے. لیکن اگر یہی بندہ بغیر صالح اعمال کے اگر چلا گیا تو پھر یاد رکھے وہی قبر کی تاریخ والی منزل جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹے کی، نہ بیٹا ماں کا، کوئی کسی کا نہیں. بلکہ یہ بھی تو کہا رب نے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. آپ غور تو کریں، جس دن سگا بھائی، سگا باپ، سگی ماں ہر ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. صرف ایک ہی ذات ہوگی جو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا کرے گی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس رحمت والی چادر نے بھی اپنے نورانی چہرے کو اگر پھیر لیا تو ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، لواء الحمد کے نیچے اگر جگہ میسر نہ کی گئی، جگہ عطا نہ کی گئی تو پھر ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر ہر امتی یہ کہتا ہوگا کہاں ہے ہمارے پرسان حال؟ ہر نبی کی امت ہر نبی کے پاس جائے گی، ہر ایک کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. ہر ایک آدم سے لے کر عیسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام تک ہر ایک کا جواب یہی ہوگا اذهبوا الى غیری، فلاں کے پاس جاؤ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کرے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دے گا. لیکن قربان تو جائے یہی پہنچتے پہنچتے منزل جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی چوکھٹ پر پہنچیں گے تو پھر میرے سرکار فرمائیں گے ماں آئے ہے، میں ہی تو اسی کے لیے ہوں، چلے آؤ. لیکن اس وقت اگر چہرے نبوت ہمارے کاموں کو دیکھ کر اگر پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ گارنٹی تو نہیں ہے ہماری، صرف ہمیں امید ہے. ہم گنہگار ضرور بخشے جائیں گے شفاعت مصطفیٰ سے، اور یہ ایمان ہے ہمارا. ہم اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ شفاعت مصطفیٰ کی بنیاد پر بخشے جائیں گے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سزا کے لیے جہنم میں اگر بھیج دیے گئے تو جانتے ہو جہنم بہت خطرناک پرخطر وادی، بہت ہولناک منزل کہ جہاں پر عذاب کے تعلق سے تو میں کیا آپ کو ذکر کروں. اس میں کچھ وادیاں ایسی ہیں کہ خود جہنم کا ایک گھر دوسرے گھر سے پناہ مانگتا ہے کہ مولا فلاں وادی کی ایک بھی کھڑکی میری طرف نہ کھولنا، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. جہنم خود اس وادی سے پناہ چاہے
اگر رب نے اگر ہم گنہگار کو اس وادی میں اگر پھینک دیا تو مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہاں پر کون ہوگا بچانے والا؟ کیا یہ تصور نہیں ہوتا؟ قبر میں چھوڑ کر ہم چلے آئیں اور پھر ہم سمجھتے کیا ہے کہ بس دفنا دیا، ہو گیا، 40 دن تک فاتحہ پڑھ دیا. لیکن یاد رکھیں قبر کی منزل بڑی سخت ہے، ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر، آخری بات سن لے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کی مملکت میں داخل ہوئے، ملک شام. انشاءاللہ آپ ہر بار کہتے ہیں لیکن کوئی فرق؟ فجر میں چند، عشاء میں ایک، فجر میں کبھی ہو گئی تو ہو گئی. کیوں؟ کاروبار کے لیے جانا ہو تو دور کہیں پر سامان بیچنے جانا ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، 7 بجے نکلوں گا تو 9 بجے پہنچوں گا، اور کوئی دوسرا آ کے فروخت کر دے گا، چلو میں صبح 4 بجے اٹھ کر نکل جاؤں. ہوتا ہے؟ میں بھی انسان ہی ہوں، ایسا ہی تو ہوتا ہے. 4 بجے میں نکل جاؤں تاکہ نمبر میرا پہلا لگے. جب ہمیں اتنی فکر ہے رزق کی تو یاد رکھے جو رزاق حقیقی ہے نا، اسے ہماری اپنے سے زیادہ اسے فکر ہے. ہمیں جتنی فکر نہیں ہے نا، اس سے زیادہ کروڑوں درجہ اسے ہمارے رزق کی فکر ہے کہ میرا بندہ بھلے بھوکا اٹھے لیکن بھوکا سونا نہیں چاہیے. پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر نکلتا ہے نا، خالی پیٹ نکلتا ہے اور بھر پیٹ واپس آتا ہے اور اپنے بچوں کے بھی لیے لے کر چلا آتا ہے. کون دیتا ہے رزق؟ مالک حقیقی تو دیتا ہے، رزاق حقیقی تو دیتا ہے. لیکن پھر توکل کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ تو یہی تو کہتا ہے وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہ اتنا رزق دے گا اور وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان تک نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ توکل ہونا چاہیے، کامل بھروسہ ہونا چاہیے. جب کاروبار کے لیے صبح 4 بجے اٹھ سکتے ہیں تو مجھے بتائیں تو صحیح فجر کی نماز کے لیے ہم کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ جیسا تصور ویسی زندگی. انسان تصور اچھا رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کی مملکت میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، ایک اونٹنی پر. اور جانتے یہ عمر جس کا ذکر آپ نے بارہا سنا، حضرت عمر کی ذات وہ کہ آپ کی عبادت، اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس طرح پوچھا، جب سرکار کا سر انور زانو اقدس پر تھا تو عائشہ نے پوچھا، چاندنی رات تھی اور تارے جھلملا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا بتائیں تو صحیح ان ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ دل میں یہ تھا کہ میرے باپ ابو بکر بہت خدمت گزار ہیں، ان کی نیکیاں ہو سکتی ہے کہ اس سے زیادہ ہوں، ذرا پوچھ لیا جائے. لیکن سرکار دلوں کے بیدوں کو بھی جانتے تھے، سرکار خیالات کو بھی جانتے تھے، سوال کو بھی سمجھتے تھے اور جواب بھی جانتے تھے. عائشہ کے سوال پر میرے آقا فرماتے ہیں، یہ عائشہ ان ستاروں سے زیادہ میرے عمر کی نیکیاں ہیں. میرے عمر کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ کبھی ہم گن نہیں سکتے ہیں. ستاروں سے زیادہ میرے سرکار کے علم میں تھا کہ ستارے کتنے ہیں، اس سے بھی زیادہ عمر کی نیکیاں. تو عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کی کتنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عائشہ عمر کی تمام نیکیاں ایک پرلے میں اور تمہارے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی تمام نیکیوں پر افضل ہے، تمام نیکیوں سے بھاری ہے. اتنی نیکیوں کے مالک کے استقبال کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لے کر کھڑے ہیں جس کی نکیل اور رسی کی تھی نکیل، لیکن سلام و دعا کے بعد
خیمے میں جب تشریف لے گئے اور پھر وہاں اونٹ کے ساتھ لائے تھے کیا؟ اتنی بڑی مملکت کا مالک، کئی مربع میل کو فتح کرنے والا، لیکن ساتھ تھا کیا؟ ایک اونٹ پالان جو اس پر رکھا تھا بیٹھنے کے لیے، ایک تلوار اور ڈال، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور بس اتنا ہی سامان لے کر آئے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے آرام کے لیے یہی کچھ کافی نہیں ہے کیا؟ یہی ہمارے آرام کے لیے کچھ کافی نہیں ہے؟ یعنی درس یہ دیا کہ یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ راہ خدا کے اندر جتنا کم لے کر ہم نکلیں گے، اللہ اکبر، محبت الہی کے اندر زندگی اتنی ہی آسانی سے گزر کر چلی جائے گی۔ لیکن خیالات و تصورات پر زندگی ہماری محمول ہے، جیسے تصورات ویسی زندگی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح ہم کاروبار کے لیے صبح اٹھتے ہیں نا، نماز فجر کے لیے اٹھیں، برکت دیکھنی ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کریں برکت نازل۔ برکت کیا ہے معلوم ہے؟ جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ اس کی حفاظت میں لگ جاؤ، اس کی حفاظت میں لگ جاؤ، ظہر کی نماز آنے تک۔ اور جب بندہ پھر ظہر پڑھ لیتا ہے تو ظہر سے عصر تک پھر فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اس کی حفاظت کرو۔ اسی طرح بندہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اگر ایک نماز ترک کر دے تو ہم حفاظت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب حادثہ ہونا تو سمجھ لینے کا، کوئی مشکلی پیدا ہو تو سمجھ لینے کا کہ ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی اطاعت الہی کے اندر، تو یہ مشکلیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور آپس میں محبتیں پیدا کریں۔ دنیا تھوڑی ہے یار، اور دنیا کا برتنا بھی تھوڑا ہے، محبتیں نہ توڑیں، بھائی چارہ قائم رکھیں، دشمنیوں سے اپنی زندگی کو دور کر بیٹھیں، اس لیے کہ محبت ہی پر سب چیز کا دار و مدار ہے۔ محبت ہوگی تو دنیا ایسے ہی ہمارے ساتھ ہے، محبت نہیں، لاکھوں کروڑوں پتی بھی بن جائیں، لیکن محبت کے علاوہ انسان کسی کا دل نہیں جیت سکتا ہے۔ دولت سے انسان کسی کا دل نہیں جیت سکتا۔ وہ محبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے نا، اسلام کیسے پھیلا؟ محبت کی تلوار سے، زبان، اخلاق، مٹھاس سے۔ اس لیے ہم اپنے لیے محبت پیدا کریں، آپس میں محبت رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔